اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی، قیامت کا ایک خوفناک منظر ہوگا اور ایک ایسا منظر ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ جو اپنے مومنین بندوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، گناہگاروں کو اللہ کی رحمت سے یہ حصہ ملے گا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کی اور نیک بندوں کی شفاعت سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات لوگ بولتے ہیں نا کہ بھئی شفاعت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، شفاعت تو ہونی ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کسی کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی، کسی کی شفاعت نہیں کی جائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے، شفاعت کسی کی نہیں کی جائے گی سوائے اس کی جس کی اللہ نے اجازت دی ہو۔ کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جسے اللہ نے بولے اجازت عطا فرمائی ہو، اور شفاعت ہوگی صرف مومنین کی، کافروں کو شفاعت میں سے کوئی حصہ بولے نہیں ملے گا، شفاعت میں سے حصہ صرف مومنین کو ملے گا۔ تو مومنین کی شفاعت ہوگی، انبیاء اکرام اور اللہ کے نیک بندے فرمائیں گے۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گناہگار اور مرتکب گناہ کبیرہ کی شفاعت کے ثبوت میں یہ آیت بہت قوی ہے، کیونکہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شفاعت اسی کو فائدہ دے گی کہ جس کے کسی قول سے اللہ راضی ہو، اور جو ہے وہ جس کے ایک قول سے بھی اللہ راضی ہوگا شفاعت اس کو فائدہ دے گی۔ اور گناہگار چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر مومن ہے تو فرماتے ہیں گناہگار کے کم از کم اس قول سے اللہ راضی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں جانتا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانتا ہے۔ سب سے پہلے شفاعت کون کرے گا؟ تو چنانچہ